دوستو آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بزم یاران سخن نے آج یہ جو محفل سجائی ہے اس کا ایک مختصر تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں۔ اصل اس کا انعقاد 2013 میں بزم یاران سخن کا قیام عمل میں آیا۔ اس بزم کے اراکین میں جناب شیراز مہندی ضیاء، جناب سید منصور شاہ صاحب، جناب مسعود جمال، جناب ضیاء الرحمن صدیقی وقار اور جناب سلیم حسرت اور جناب معراج الدین صدیقی، جناب مرزا عتیق بیگ جو کہ میں، اور جناب اقبال اسلم، محترمہ سمن طارق صاحبہ اور محترمہ غزالہ کامرانی غزل شامل ہے۔ اس بزم کے زیر اہتمام تقریباً ہر ماہ ایک نثری و شعری نشست کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معروف ادبی شخصیت دمام تشریف لاتی ہے تو ان کے اعزاز میں بھی محفلیں سجائی جاتی ہے، جس میں اراکین بزم اپنی نثر پارے، نظمیں یا غزلیں سنایا کرتے ہیں۔ اس بزم کے تمام ہی اراکین باذوق ہے اور یہاں ہر طرح کا رنگ ملتا ہے۔ کوئی خالص علاقائی لہجہ رکھتا ہے تو کوئی کلاسیکل اردو میں شعر کہتا ہے، کوئی مزاح میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تو کوئی انتہائی شاندار نظمیں کہتا ہے۔ اس کی نثر اتنی معیاری ہے کسی کی کہ پڑھنے والا اور سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی زندگی کے تجربات کو خالص نسوانی رنگ میں اتارتا ہے اور کوئی قصہ گوئی کے فن میں طاق ہے، کوئی نظامت کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ گویا یہ بزم ایک قوس خزاں ہیں جس میں سارے رنگ بھرپور انداز میں مکمل آب و تاب کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس بزم نے بین سعودی عرب مشاعرہ کی داغ و پیل اس سرزمین پر بزم یاران سخن نہیں رکھی۔ پہلی، اب تک 2 عظیم الشان مشاعروں کا کامیاب انعقاد عمل میں آ چکا ہے اور انشاءاللہ یہ سفر مدت مدید تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے دوستو، آج کے اس نشست میں انشاءاللہ 2 نشستیں کا پہلی نشست جو ہے وہ اس کے لیے میں سب سے پہلے جناب مسعود جمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو کہ ہمارے بزم کے یاران سخن کے ایک فعال رکن ہیں، وہ یہاں پر تشریف لائے اور مضمون پیش کرے۔ جناب سید مسعود جمال صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ عتیق بیگ صاحب بہت شکریہ، میری نوازش۔ یہ ایک مضمون چھوٹا سا یا خاکہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے انیس ماموں۔ انیس ماموں۔ پشاور میں گرمی اتنی شدت کی پڑتی تھی کہ چڑیاؤں کو درخت سے گر کے مرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ لو ایسی کہ راتوں کو بھی چین نہ لینے دے، دیواروں سے جیسے آگ نکلتی ہو۔ ہماری والدہ بھی اس گرمی کو برداشت نہ کر پاتی اور اکثر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ والد صاحب نے پریشان ہو کر سن 1973 کے اوائل میں ہی اپنا تبادلہ کراچی کروا لیا۔ چونکہ وہ پاک فضائیہ کے ملازم تھے اس لیے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد یہ کام ہو گیا۔ ہم لوگ اپنے تعلیمی سال کے اختتام پر 1 مارچ کو کراچی پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں تو سالانہ امتحانات ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں اور نیا تعلیمی سال موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اگست میں شروع ہوگا۔ کراچی میں ہمارے چچا بھی رہا کرتے تھے جنہیں ہم پیار سے لالی پاپ پکارتے تھے، اور وہ بھی برا نہیں مانتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ وہ تقریباً ہر سال پشاور آتے اور ہمارے لیے بہت سارے لالی پاپ لے کر آتے۔ اسی نسبت سے ان کا نام لالی پاپ پڑ گیا، جو بعد میں سینہ بسینہ سارے بچوں نے ان کو لالی پاپ نانا اور لالی پاپ دادا کہنا شروع کر دیا۔ چونکہ نئے تعلیمی سال میں ابھی 5 ماہ باقی تھے اس لیے ہمارے اسکول میں داخلے بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم تینوں بھائی بہن اکثر و بیشتر لالی پاپ کے گھر رہنے چلے جاتے اور ہفتوں وہیں رہتے۔
لالی پاپ نے اپنی 1.5 ساس، ہمارے یہاں 1.5 ساس کہتے ہیں اپنی یعنی کہ بیوی کی بڑی بہن یعنی بڑی سالی، 1.5 ساس کے گھر میں ایک حصہ کرائے پر لے رکھا تھا، چونکہ ان کے ساڑو جو پیشہ کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے اور ہمیشہ دوسرے شہر یعنی بھکر میں تعینات تھے، اور مہینے میں 1 یا 2 دن ہی کے لیے کراچی آیا کرتے تھے، تو میرے چچا دونوں گھروں کی دیکھ بھال کیا کرتے۔ چچی کا بیشتر خاندان قریبی آباد تھا، ان کے والد، بھائی اور خالہ وغیرہ دیگر بچے ان لوگوں کو جن رشتوں سے پکارتے، ہم بھی انہی رشتوں سے پکارا کرتے۔ چچی کے ایک خالہ زاد بھائی تھے جنہیں ہم سارے بچے انیس ماموں پکارتے۔ وہ دراز قد، دبلے پتلے لمبے آدمی تھے اور شاید ہمیں بہت لمبے لگتے تھے، کیونکہ بچوں میں ہر چیز بچوں کو بہت اونچی چیز ہمیشہ بہت اونچی لگا کرتی ہے، کیونکہ قد چھوٹا ہوتا ہے بچوں کا تو بڑی بڑی لگتی ہیں چیزیں۔ ویسے تو وہ اتنے لمبے تھے کہ تمام لوگوں میں نمایاں نظر آتے تھے اور تھوڑا جھک کر چلتے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آس پاس کے لوگ چھوٹے قد کے ہوں تو لمبا شخص خود ہی جھک کر چلنے لگتا ہے اور ان لوگوں کے برابر آنے کی غیر ارادی کوشش کرتا ہے۔ انیس ماموں بہت موٹے موٹے چشموں والی اینک بھی لگایا کرتے تھے اور موٹر سائیکل چلاتے تھے۔ پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے اور قومی ہوائی کمپنی یعنی PIA میں ملازم تھے۔ انیس ماموں اپنے لمبے قد کے علاوہ اپنی 2 عجیب عادات کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہے۔ پہلی عادت کہ بلا کے بھلکڑ تھے، جانا کہیں ہوتا چلے کہیں اور جاتے، بازار سے لانے کچھ اور گئے تھے لے کر کچھ اور آ گئے۔ ایک مرتبہ دکان سے سامان خریدنے سائیکل پر گئے اور پیدل واپس گھر آ گئے۔ اگلے روز سائیکل تلاش کر رہے ہیں، تب یاد آیا کہ سائیکل تو دکان پر چھوڑ آئے تھے۔ فوراً بھاگے لیکن اب کہاں ملتی، وہ کوئی لے گیا۔ لوگ پوچھا کرتے کہ بھائی ہوائی کمپنی میں کام کیسے کرتے ہو، یہ تو انتہائی حیران کن بات ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، بیگم کے ساتھ کپڑوں کی خریداری وغیرہ کے لیے صدر تشریف لے گیا۔ صدر کراچی میں ایک بہت مرکزی بازار ہے۔ بوری بازار سے خریداری کی اور موٹر سائیکل پر لاد کر امپریس مارکیٹ پہنچے۔ امپریس مارکیٹ وہاں کی ایک بہت پرانی انگریزوں کے زمانے کی مارکیٹ ہے، تو وہاں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے وہ پہنچے۔ بوری بازار کے سامنے ہی ہوتی ہے۔ بیگم کو وہیں پارکنگ میں چھوڑ کر سبزی خریدنے اندر چلے گئے۔ سبزی خرید کر دوسرے دروازے سے باہر آئے اور بس میں سوار ہو کر اپنے گھر ملیر پہنچ گئے۔ ملیر وہاں سے تقریباً کوئی 20-25 کلومیٹر دور ہے۔ اماں نے دروازہ کھولا اور بہو کو نہ پا کر پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تب یاد آیا کہ وہ تو امپریس مارکیٹ میں کھڑی ہے۔ الٹے قد وہ واپس دوڑے۔ وہاں بیگم پریشان کہ کہاں تلاش کروں، اتنا سامان اکیلے بھی اٹھا نہیں سکتی اور چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی۔ ایسی پریشانی میں تھی کہ کئی گھنٹوں میں انیس ماموں پہنچے اور وہ خدا خدا کر کے گھر واپس پہنچی۔ اس کے بعد انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اب کبھی ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اماں اور باقی رشتہ داروں سے جو سننا پڑی وہ علیحدہ۔ انیس ماموں کی دوسری عادت جو خطرناک بھی تھی اور کبھی کبھی کہیں بھی سو جاتے تھے۔ باتیں کرتے کرتے کرسی پر بیٹھے ہوئے سو گئے۔ شاید یہ عادت ان کو اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ اکثر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سو جاتے، موٹر سائیکل بہکنے لگتی تو راہگیر اٹھا دیتے یا کسی جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی۔ ایک مرتبہ شارع فیصل پر کارساز سے گزر رہے تھے۔ اگر کراچی سے لوگ واقف ہیں تو وہ کارساز ایک مین ہمارے شارع فیصل پہ بڑا اہم علاقہ ہے۔ کارساز سے گزر رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ پیچھے بیٹھے والد صاحب پہلے ہی سو چکے تھے۔ جو لوگ کراچی سے کسی زمانے میں سڑک کے بائیں جانب ریلوے لائن کے ساتھ کیکر کی جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں، موصوف والد صاحب اور موٹر سائیکل سمیت ان میں گھس گئے۔ اچھی خاصی چوٹیں آئیں اور منہ ہاتھ جھاڑیوں سے چھل گئے۔ شاید انہی کے لیے خاموش دہلوی صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔
بہت شکریہ.